میں نے کہا جس طرح پہلے جابروں کے قانون کی ایسی تیسی تمہارے نیب کی بھی ایسی تیسی سلام ہے۔ ہم اس طرح کی چیزوں کی پرواہ کیے ہوتے تو گھر میں بیٹھ جاتے، تو ہمیں آزمایا نہ کیا کرو، ہم گلے پڑ جائیں گے اور ہم آج کل گلے پڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر لینے کے دینے پڑ جائیں کل آپ کو۔ تم نے شاید ہمیں سمجھا نہیں، یا شاید تم نے ہماری تاریخ نہیں پڑھی، یا شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم اس جیسے جابر قوتوں کے خلاف لڑنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں اور قربانیوں کی قیمت بھی جانتے ہیں۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ خبر جاری کر دی کہ فضل الرحمان کو نوٹس دیا گیا۔ اب نوٹس نہ میرے پاس نہ میڈیا کے پاس۔ جب میڈیا کو بھی آپ نوٹس مہیا نہیں کر رہے، وہ بھی ہمیں فونیں کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس بھی نہیں ہے، تو پھر خبر چلانا اور میڈیا کو خبر ذرائع کے ذریعے سے پہنچانا یہ خود بددیانتی کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ بدنیتی کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ اور پشاور والوں کو تو پھر ہاتھ جوڑنے پڑے، انہوں نے تو مرکز کو بھیج دیا جی، تم جانو تمہارا ہم جانے چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، یاد رکھو، یاد رکھیں، ہم جسم کی قربانی دینا آسان سمجھتے ہیں، لیکن عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ نہیں آنے دیں۔ تکبیر! قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان زندہ باد۔ قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ۔ تو اس حوالے سے ہم نے پوری ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے جو موقف پہلے دن اختیار کیا تھا، آج بھی اسی موقف پہ قائم ہے۔ 25 جولائی 2018 کو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، اور میرے خیال میں 19 جولائی، پھر 20، پھر 21، پھر 22، اسے ایک ہفتے کے اندر تمام سیاسی جماعتوں نے ایک ہی موقف اختیار کیا کہ دھاندلی ہوئی ہے، فراڈ ہوا ہے، اور ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے۔ اچھا، ان لوگوں نے بھی کہا کہ جو بعد میں حکومت میں شامل ہوئے، وہ بھی ہمارے ساتھ میٹنگ میں شریک تھے اور ایک پارٹی تو ہمارے ساتھ شریک بھی تھی اور کہا کہ ہم آپ کے موقف کے لوگ ہیں، لیکن ہمیں فون آ گیا ہے کہ آپ ادھر آ جائیں تو ہم ادھر جا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم نے یہ بھی کہا کہ دیکھو، ایک موقف ہم نے لے لیا ہے، اب موقف خود تو نہیں لڑتا، آپ نے عوام کی تائید لینی ہے۔ اب آپ نے اسمبلی میں نہیں جانا، اب رک جائیں۔ جب اسمبلی بیٹھے گی اور آپ لوگ نہیں ہوں گے تو عوام، میں نے کہا جس طرح پہلے جابروں کے قانون کی ایسی تیسی تمہارے نیب کی بھی ایسی تیسی۔ ہم اس طرح کی چیزوں کی پرواہ کیے ہوتے تو گھر میں بیٹھ جاتے،
تو ہمیں آزمایا نہ کیا کرو، ہم گلے پڑ جائیں گے اور ہم آج کل گلے پڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر لینے کے دینے پڑ جائیں کل آپ۔ تم نے شاید ہمیں سمجھا نہیں، یا شاید تم نے ہماری تاریخ نہیں پڑھی، یا شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم اس جیسے جابر قوتوں کے خلاف لڑنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں اور قربانیوں کی قیمت بھی جانتے ہیں۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ خبر جاری کر دی کہ فضل الرحمان کو نوٹس دیا گیا۔ اب نوٹس نہ میرے پاس نہ میڈیا کے پاس۔ جب میڈیا کو بھی آپ نوٹس مہیا نہیں کر رہے، وہ بھی ہمیں فونیں کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس بھی نہیں ہے، تو پھر خبر چلانا اور میڈیا کو خبر ذرائع کے ذریعے سے پہنچانا یہ خود بددیانتی کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ بدنیتی کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ اور پشاور والوں کو تو پھر ہاتھ جوڑنے پڑے، انہوں نے تو مرکز کو بھیج دیا جی، تم جانو تمہارا خان جانے چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، یاد رکھو، یاد رکھیں، ہم جسم کی قربانی دینا آسان سمجھتے ہیں، لیکن عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ نہیں آنے دیں۔ تکبیر! قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان زندہ باد! قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ۔ تو اس حوالے سے ہم نے پوری ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے جو موقف پہلے دن اختیار کیا تھا، آج بھی اسی موقف پہ قائم ہیں۔ 25 جولائی 2018 کو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، اور میرے خیال میں 19 جولائی، پھر 20، پھر 21، پھر 22، ایک ہفتے کے اندر اندر تمام سیاسی جماعتوں نے ایک ہی موقف اختیار کیا کہ دھاندلی ہوئی ہے، فراڈ ہوا ہے، اور ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے۔ اچھا، ان لوگوں نے بھی کہا کہ جو بعد میں حکومت میں شامل ہوئے، وہ بھی ہمارے ساتھ میٹنگ میں شریک تھے اور ایک پارٹی تو ہمارے ساتھ شریک بھی تھی اور کہا کہ ہم آپ کے موقف کے لوگ ہیں، لیکن ہمیں فون آ گیا ہے کہ آپ ادھر آ جائیں تو ہم ادھر جا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم نے یہ بھی کہا کہ دیکھو، ایک موقف ہم نے لے لیا ہے، اب موقف خود تو نہیں لڑتا، آپ نے عوام کی تائید لینی ہے۔ اب آپ نے اسمبلی میں نہیں جانا، اب رک جائیں۔ جب اسمبلی بیٹھے گی اور آپ لوگ نہیں ہوں گے تو عوام آپ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ یہ کیوں نہیں گئے۔ اب ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے، اور ابھی چند دن پہلے ان کا خط میرے پاس آیا کہ اگر اس وقت ہم آپ کی بات مان لیتے تو ہم ان کو اسی وقت جام کر سکتے تھے۔ اعتراف کیا ہوا؟ ہم نے پورے ملک میں کوئی 14 ملین مارچ کیے۔ اب یہ کیوں کیے ہم نے؟ یہاں کی جو مقتدر قوی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، لیکن آج بہرحال تمام سیاسی جماعتیں وہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو گئی ہیں
اور گزشتہ آل پارٹیز کانفرنس میں انہوں نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے ایک اتحاد قائم کر دیا ہے۔ کچھ تھوڑا سا بے ترتیبی ضرور ہوئی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے اس اتحاد کے بنیادی نکات مقاصد طے کر لیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد تنظیم سازی کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد تحریک کی حکمت عملی وضع کی جاتی ہے۔ تو آپ نے پہلے جلسے شروع کر دیے، تنظیم سازی بعد میں، اور مقاصد پھر اس کے بھی بعد میں ہوں گے۔ لیکن ایک بات آپ پر واضح ہونی چاہیے کہ پی ڈی ایم کی قیادت اس وقت آپ کے ہاتھ میں۔ جلسوں کا شیڈول جاری ہو چکا ہے۔ پہلا جلسہ 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ میں ہے، اور اس کے لیے آپ نے وہی محنت کرنی ہے جو آپ اپنے ملین مارچوں کے لیے کیا کرتے ہیں۔ کوئی آپ کو یہ گلہ نہ دے کہ اپنے جلسے کے لیے تو بڑی محنت کی، لیکن مشترکہ جلسوں کے لیے آپ نے وہ محنت نہیں کی۔ پورے حوصلے کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے اپنے تمام جلسے کامیاب بنانے ہیں۔ اس کے بعد پھر ملتان میں جلسہ ہوگا، اور اس کو بھی انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ ہم نے کامیاب بنانا ہے۔ شیڈول تو آ گیا آپ لوگوں کے پاس میں رکھا ہے۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ کچھ پس پردہ قوتیں پاکستان میں مذہبی منافرت کو پھیلائیں۔ ابھی جو عاشورہ کے زمانے میں کچھ ہوا، یہ کوئی حادثاتی طور پر نہیں ہوا۔ یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ جس نے اسلام آباد میں خرافات بکے تھے، پھر اس کے فوراً بعد ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود اس کو کس نے راستہ دیا کہ وہ جہاز میں سوار ہو کر لندن چلا گیا؟ اور میری معلومات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو یہ سہولت مہیا کی، وہ سہولت کار بھی اب ملک سے باہر چلے گئے ہیں، وہ بھی لندن چلے گئے۔ انہی دنوں میں اسلام آباد کی دارالحکومت کے لیے ایک وقف املاک کا قانون پاس کیا گیا۔ یہ ایسا قانون ہے کہ جو نہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور نہ پاکستانی آئین کے مطابق ہے۔ لیکن مساجد اور مدارس پر حکومتی کنٹرول، اس کا راستہ کھول دیا گیا۔ مسجد اور مدرسے میں علماء کے جو کردار رہا تھا، اس کو محدود کرنا اور اس کو پابند کرنے کا ایک طریقہ اس میں بنایا گیا، جو آئین کے بھی خلاف ہے اور قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے۔ یہ سارا کچھ ہوا ہے، لیکن اس کے لیے دن کون سے ڈھونڈے گئے؟ عاشورے کے دن، تاکہ مذہبی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں
اور ان کی توجہ ایک دوسرے کے مطابق ہو، اسی دنوں میں انہوں نے ایک قانون بھی پاس کر دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب انہوں نے اپنا کام نکال لیا پھر ذرا حالات جب بیٹھ گئے، اب خیال آیا تمام علماء کو کہ اوہ یہ کیا ہو گیا، یہ کھیل بھی کھیلے جاتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ یہ قانون ان کو واپس لینا پڑے گا۔ ہمارے جو علماء کرام اس حوالے سے حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہمیں ان علماء پہ اعتماد ہے، انشاءاللہ العزیز ہمارے اکابر اس میں کوئی رعایت نہیں کریں گے، وہ جانتے ہیں سارے صورتحال کو اور اس کی تلافی کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور کامیاب بھی ہوں گے۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن پر ہماری نظر رہنی چاہیے، اور بڑے مضبوط اعصاب کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ آج کل تو پتہ ہے وہ لوگ غداری کے کیس بھی چلا رہے ہیں، کس بات پر غداری؟ ابھی تو آئین کا آرٹیکل 6 شرمندہ ہے۔ جنرل مشرف کے خلاف جب عدالتی کمیشن نے سزائے موت دی تو پورا کمیشن تحلیل کر دیا گیا۔ لیکن اگر فوج کے ادارے پہ تنقید کر دی گئی تو غداری۔ اگر تو ہم نے فوج کی دفاعی صلاحیت پہ تنقید کی، ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت پہ تنقید کی، ان کی دفاعی صلاحیتوں کی قدردانی نہ کی ہو، پھر تو ہمیں کہا جائے کہ جی آپ دیکھو ہماری فوج ہے، سرحدات پہ کھڑی ہے، بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں پہ مورچوں میں بیٹھی ہے، ملک کے سرحدات کی حفاظت کر رہی ہے۔ اگر تو ہم اس کی قدردانی نہ کریں تو آپ پھر بات کریں کہ آپ نے ہماری دفاعی صلاحیت اور ذمہ داریوں کی قدردانی نہیں کی۔ لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آئین نے جو دائرہ کار ہر ادارے کا متعین کیا ہے، اس ادارے کے اندر رہیں اور اپنے فرائض سر انجام دیں۔ آپ ہمارے سر آنکھوں پہ، آپ ہماری آنکھوں کے پلکیں آنکھوں پہ بوجھ نہیں ہوتی، وہ آنکھوں کی محافظ ہوتی ہے، آنکھوں کے سرحدات کی حفاظت کرتی ہے، حسن بھی ہوتا ہے اس کا۔ لیکن اگر ایک بال بھی اپنے حد سے آگے اندر چلا گیا تو پھر اس ایک بال کو برداشت کرو گے؟ پھر آنکھ پہلے خود اشک بہاتی ہے تاکہ وہ بال باہر آ جائے، ورنہ تو پھر نکالا جاتا ہے۔ دو پڑوسی ہیں، زمیندار ہیں، ایک اپنی زمین میں ہل چلا رہا ہے، دوسرا اپنی زمین میں ہل چلا رہا ہے، خوشی خوشی محبت وقت گزر رہا ہے۔ لیکن اگر ایک نے اپنی زمین سے آگے جا کر دوسرے کی زمین میں ہل چلانا شروع کر دیا، وہ ہزار کہے کہ بھئی میں آپ کی تعاون کر رہا ہوں، میں آپ کی زمین پہ آپ کی مدد کر رہا ہوں، مجال ہے کہ دوسرا اس کو چھوڑے؟ میں نے کہا جس طرح پہلے جابروں کے قانون کی ایسی تیسی، تمہارے نیب کی بھی ایسی تیسی۔ ہم اس طرح کی چیزوں کی پرواہ کیے ہوتے تو گھر میں بیٹھ جاتے۔ تو ہمیں آزمایا نہ کیا کرو، ہم گلے پڑ جائیں گے۔ اور ہم آج کل گلے پڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر لینے کے دینے پڑ جائیں کل آپ۔ تم نے شاید ہمیں سمجھا نہیں، یا شاید تم نے ہماری تاریخ نہیں پڑھی، یا شاید تمہیں معلوم نہیں ہے
کہ ہم اس جیسے جابر قوتوں کے خلاف لڑنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں اور قربانیوں کی قیمت بھی جانتے ہیں۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ خبر جاری کر دی کہ فضل الرحمان کو نوٹس دیا گیا۔ اب نوٹس نہ میرے پاس نہ میڈیا کے پاس۔ جب میڈیا کو بھی آپ نوٹس مہیا نہیں کر رہے، وہ بھی ہمیں فونیں کر رہے ہیں اور ہمارے پاس بھی نہیں ہے، تو پھر خبر چلانا اور میڈیا کو خبر ذرائع کے ذریعے سے پہنچانا یہ خود بددیانتی کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ بدنیتی کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ اور پشاور والوں کو تو پھر ہاتھ جوڑنے پڑے، انہوں نے تو مرکز کو بھیج دیا جی، تم جانو تمہارا ہم جانے چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، یاد رکھو، یاد رکھیں، ہم جسم کی قربانی دینا آسان سمجھتے ہیں لیکن عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ نہیں آنے دیں۔ تکبیر! قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان زندہ باد! قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ۔ تو اس حوالے سے ہم نے پوری ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے جو موقف پہلے دن اختیار کیا تھا، آج بھی اسی موقف پہ قائم ہیں۔ 25 جولائی 2018 کو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، اور میرے خیال میں 19 جولائی، پھر 20، پھر 21، پھر 22، اسے ایک ہفتے کے اندر اندر تمام سیاسی جماعتوں نے ایک ہی موقف اختیار کیا کہ دھاندلی ہوئی ہے، فراڈ ہوا ہے اور ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے۔ اچھا، ان لوگوں نے بھی کہا کہ جو بعد میں حکومت میں شامل ہوئے وہ بھی ہمارے ساتھ میٹنگ میں شریک تھے اور ایک پارٹی تو ہمارے ساتھ شریک بھی تھی اور کہا کہ ہم آپ کے موقف کے لوگ ہیں، لیکن ہمیں فون آ گیا ہے کہ آپ ادھر آ جائیں تو ہم ادھر جا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم نے یہ بھی کہا کہ دیکھو، ایک موقف ہم نے لے لیا ہے، اب موقف خود تو نہیں لڑتا، آپ نے عوام کی تائید لینی ہے۔ اب آپ نے اسمبلی میں نہیں جانا، اب رک جائے۔ جب اسمبلی بیٹھے گی اور آپ لوگ نہیں ہوں گے تو عوام آپ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ یہ کیوں نہیں گئے۔ اب ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے، اور ابھی چند دن پہلے ان کا خط میرے پاس آیا کہ اگر اس وقت ہم آپ کی بات مان لیتے تو ہم ان کو اسی وقت جام کر سکتے تھے۔ اعتراف کیا ہوا؟ ہم نے پورے ملک میں کوئی 14 ملین مارچ کیے۔ اب یہ کیوں کیے ہم؟ یہاں کی جو مقتدر قوی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، لیکن آج بہرحال تمام سیاسی جماعتیں وہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو گئی ہیں، اور گزشتہ آل پارٹیز کانفرنس میں انہوں نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے ایک اتحاد قائم کر دیا ہے۔ کچھ تھوڑا سا بے ترتیبی ضرور ہوئی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے اس اتحاد کے بنیادی نکات، مقاصد طے کر لیے جاتے ہیں،
پھر اس کے بعد تنظیم سازی کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد تحریک کی حکمت عملی وضع کی جاتی ہے۔ تو آپ نے پہلے جلسے شروع کر دیے، تنظیم سازی بعد میں، اور مقاصد پھر اس کی بھی بعد میں ہوں گے۔ لیکن ایک بات آپ پر واضح ہونی چاہیے، کہ پی ڈی ایم کی قیادت اس وقت آپ کے ہاتھ میں۔ جلسوں کا شیڈول جاری ہو چکا ہے۔ پہلا جلسہ 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ میں ہے، اور اس کے لیے آپ نے وہی محنت کرنی ہے جو آپ اپنے ملین مارچوں کے لیے کیا کرتے ہیں۔ کوئی آپ کو یہ گلہ نہ دے کہ اپنے جلسے کے لیے تو بڑی محنت کی، لیکن مشترکہ جلسوں کے لیے آپ نے وہ محنت نہیں کی۔ پورے حوصلے کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے اپنے تمام جلسے کامیاب بنانے ہیں۔ اس کے بعد پھر ملتان میں جلسہ ہوگا، اور اس کو بھی انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ ہم نے کامیاب بنانا ہے۔ شیڈول تو آ گیا آپ لوگوں کے پاس میں رکھا ہے۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ کچھ پس پردہ قوتیں پاکستان میں مذہبی منافرت کو پھیلائیں۔ ابھی جو عاشورہ کے زمانے میں کچھ ہوا، یہ کوئی حادثاتی طور پر نہیں ہوا۔ یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ جس نے اسلام آباد میں خرافات بکے تھے، پھر اس کے فوراً بعد ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود اس کو کس نے راستہ دیا کہ وہ جہاز میں سوار ہو کر لندن چلا گیا؟ اور میری معلومات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو یہ سہولت مہیا کی، وہ سہولت کار بھی اب ملک سے باہر چلے گئے ہیں، وہ بھی لندن چلے گئے ہیں۔ انہی دنوں میں اسلام آباد کی دارالحکومت کے لیے ایک وقف املاک کا قانون پاس کیا گیا۔ یہ ایسا قانون ہے کہ جو نہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور نہ پاکستانی آئین کے مطابق ہے۔ لیکن مساجد اور مدارس پر حکومتی کنٹرول، اس کا راستہ کھول دیا گیا۔ مسجد اور مدرسے میں علماء کے جو کردار رہا تھا، اس کو محدود کرنا اور اس کو پابند کرنے کا ایک طریقہ اس میں بنایا گیا، جو آئین کے بھی خلاف ہے اور قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے۔ یہ سارا کچھ ہوا ہے، لیکن اس کے لیے دن کون سے ڈھونڈے گئے؟ عاشورے کے دن، تاکہ مذہبی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں اور ان کی توجہ ایک دوسرے کے مطابق ہو۔ انہی دنوں میں انہوں نے ایک قانون بھی پاس کر دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب انہوں نے اپنا کام نکال لیا، پھر ذرا حالات جب بیٹھ گئے، اب خیال آیا تمام علماء کو کہ اوہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کھیل بھی کھیلے جاتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ یہ قانون ان کو واپس دینا پڑے گا۔ ہمارے جو علماء کرام اس حوالے سے
حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہمیں ان علماء پہ اعتماد ہے، انشاءاللہ العزیز ہمارے اکابر اس میں کوئی رعایت نہیں کریں گے، وہ جانتے ہیں سارے صورتحال کو اور اس کی تلافی کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور کامیاب بھی ہوں گے۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن پر ہماری نظر رہنی چاہیے، اور بڑے مضبوط اعصاب کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ آج کل تو پتہ ہے وہ لوگ غداری کے کیس بھی چلا رہے ہیں۔ کس بات پر غداری؟ ابھی تو آئین کا آرٹیکل 6 شرمندہ ہے۔ جنرل مشرف کے خلاف